نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے، جو دعا ہے، وہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی نایاب دعا ہے۔ مزید ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے روحانی وظائف 786 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی تو ناظرین، 2.5 ماہ تک بلا ناغہ 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ دعا پڑھ کے پانی پر دم کر کے پیے۔ اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لے۔ درود پاک آپ ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ بہت مجرب عمل ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور یہی دعا پڑھیں جو آپ کے سامنے ابھی آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اور یہی دعا جو ہے وہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ دعا بہت مفید ہے۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے پانی پہ دم کر کے آپ نے اس کو پینا ہے۔ یاد رکھیے گا، اول آخر درود پاک 3 مرتبہ، 3 مرتبہ پہلے اور 3 مرتبہ بعد میں آپ نے اس کو لازم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ رب العزت کے اس بابرکت کلام کے ذریعے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اور جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمیں شوگر کی مرض جو ہے وہ بہت موذی مرض ہے، یہ تو سب ہی جانتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ شوگر کے مریضوں کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ آیت آپ کو میں ابھی آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ محفوظ کرنے کے بعد آپ اس کو روزانہ پڑھیں، صبح 3 مرتبہ شام کو۔ انشاءاللہ آپ کی شوگر کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ بفضل خدا، بفضل پنجتن پاک انشاءاللہ بہت بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ اور جو میرے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا پھر یکساں نہیں رہتا، تو ان کے لیے بھی یہی دعا ہے اور یہی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ آپ بے شک قرآن پاک کھولیں، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کو پڑھیں اور پڑھ کے پانی پہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور اس پانی کو پی لیں، انشاءاللہ اللہ فاقہ پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے روحانی وظائف 786 کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔